ٹیمپلیٹس۔ اگر ہم ٹیمپلیٹ کے ذریعے کوئی نیا ڈاکیومنٹ بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ایک نیا ڈاکیومنٹ اوپن کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ٹاسک پین کھل گئی ہے۔ ٹاسک پین ایک ایسی ونڈو کو کہتے ہیں جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے ایکسٹرا آپشنز فراہم کرتی ہو۔ اس ٹاسک پین میں کئی آپشنز ہیں۔ اوپر والے حصے میں وہ ٹیمپلیٹس ہیں جو ایم ایس ورڈ میں پہلے سے بنے ہوئے موجود ہیں اور آپ ان ٹیمپلیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر ہم سیمپل ٹیمپلیٹس پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ٹیمپلیٹس کی بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں لیٹرز، فیکسز اور ریزیومیز کے ٹیمپلیٹس ہیں۔ اسکرین کے دائیں طرف ایک ڈبہ بنا ہوا ہے۔ ٹیمپلیٹس کی اسکرین پر بنا ہوا پریویو کا ڈبہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے جو ٹیمپلیٹس سلیکٹ کی ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے۔ اس ٹاسک پین کے نیچے والے حصے میں وہ ٹیمپلیٹس ہیں جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایم ایس آفس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیمپلیٹس مختلف ڈاکومنٹس تیار کرنے میں کام آتے ہیں۔ جیسا کہ لیٹرز کے ٹیمپلیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپلیٹس مختلف قسم کے لیٹرز لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مختلف ٹیمپلیٹس پر کلک کر کے آپ ان کے فارمیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈز کے ٹیمپلیٹس آتے ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے انویٹیشنز، پوسٹ کارڈز، ہیپی برتھ ڈے یا ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے ہر طرح کے کارڈز کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں۔ ٹاسک پین کے اوپر اور نیچے والے حصے کے درمیان دائیں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایرو کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہمیں ان تمام ٹیمپلیٹس کے علاوہ اگر مزید ٹیمپلیٹس چاہیے ہوں تو ہم اس خالی جگہ پر ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے آپ کو یا دوستوں کو کوئی بات یاد رکھوانے کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیتے ہیں۔ ایسے نوٹ کو میمو کہتے ہیں۔ اگر ہمیں میمو لکھنے کے لیے ٹیمپلیٹ درکار ہوں تو ہم سرچ کرنے کے لیے میمو ٹائپ کر رہے ہیں اور اس تیر کے نشان پر کلک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس میمو کے بہت سارے ٹیمپلیٹس آ گئے ہیں۔ اس اسکرین پر مختلف سٹائلز کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں جو کہ فرق سچویشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو میمو بھیجنا ہے تو آپ ایک بے تکلف سٹائل اپنانا چاہیں گے جیسے کہ کنٹمپرری میمو کا سٹائل ہے۔ لیکن اگر آپ کو آفس میں میمو بھیجنا ہے تو آپ پروفیشنل میمو استعمال کریں گے۔ ورک ود ان اے ٹیمپلیٹ آن اے اسپیسیفائڈ ٹاسک۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایم ایس ورڈ کس کس چیز کے ٹیمپلیٹس فراہم کرتا ہے۔ آئیے اب ہم ان ٹیمپلیٹس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم فائل پر کلک کریں گے۔ دیکھیے اسکرین کی سائٹ پر نیو ڈاکیومنٹ کا ٹاسک پین کھل گیا ہے۔ اب ہم سیمپل ٹیمپلیٹس پر کلک کر رہے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کی اسکرین میں ہم ایگزیکٹو لیٹر کے ٹیمپلیٹس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف سے ٹیمپلیٹ کے دائرے کو سلیکٹ کر کے کریٹ کے بٹن کو دبا رہے ہیں۔ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو فل کرنا بہت آسان ہے۔ ٹیمپلیٹ کے اندر پہلے سے ہی وہ ساری انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ کو کسی بھی آرڈر میں فل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم ٹیمپلیٹ کو اوپر سے فل کرنا شروع کریں گے۔ سب سے اوپر جو انسٹرکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے پک دا ڈیٹ۔ ادھر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایرو بن گیا ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیلنڈر کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آ گئی ہے۔ ڈیٹ کے بعد سینڈر ایڈریس آتا ہے۔ ادھر ہم بھیجنے والے کا نام مثلاً جاوید خان اور ادارے کا نام ورچوئل یونیورسٹی کا نام اور ایڈریس ٹائپ کر رہے ہیں۔ سینڈر کی تفصیلات کے آگے ہم اس بندے کا نام اور ایڈریس لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ٹائپ دا سیلوٹیشن میں ہم ڈیئر سر لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد
لیٹر کی باڈی آ جاتی ہے. اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر ٹائپ دا کلوزنگ لکھا ہے وہاں ہم یورز سنسیئرلی لکھیں گے. نام کے بعد ہم اپنا ٹائٹل انٹر کریں گے اور کمپنی کا نام لکھیں گے. فنیشنگ اے ڈاکیومنٹ، اسٹائلز اینڈ پیجنیشن. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی ٹیکسٹ واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر 2-3 فرق ایفیکٹس اپلائی کرتے ہیں. جیسا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو بولڈ کر رہے ہیں، پھر اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا سائز بھی انکریز کر رہے ہیں. اب سوچئے اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ربن بار سے کر سکیں تو کتنی آسانی ہوگی. ورڈ میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتے ہیں. ہمارے سامنے ہوم کی ٹیب میں کلپ بورڈ، فونٹ، پیراگراف، سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے مینیو ایک ہی ربن میں دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں. فونٹ مینیو میں اس ایرو پر کلک کریں تو لمبی سی ایک لسٹ ہے جس کے اندر مختلف سٹائلز کے ٹیکس موجود ہیں. اگر ہم ان سٹائلز میں سے کوئی اپنے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب جو سٹائل ہم ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں. دیکھیے سلیکٹ ٹیکسٹ بھی اب اسی سٹائل میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے فونٹ مینیو میں کلک کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سٹائل آپ نے خود پہلے کسی ٹیکسٹ پر اپلائی کیا ہے وہی سٹائل کسی اور ٹیکسٹ پر بھی اپلائی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا سٹائل ہم نے دوسرے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا ہے. اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ پر کون سا سٹائل لگا ہوا ہے، پھر دوسرے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے بھی وہی سٹائل اپلائی کر دیتے ہیں. چینجنگ پیج سائز سیٹ اپ. کبھی کبھی آپ کو مختلف طرح کے پیپرز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کام کرنے کے لیے ہم ورڈ میں پیج کا سیٹ اپ بدل دیتے ہیں. آئیے ہم پیج کے سیٹ اپ کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیج کا سیٹ اپ تبدیل کرنے کے لیے پیج لے آؤٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے ربن میں پیج لے آؤٹ کی بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں. یہاں پر ہم تھیمز، پیج سیٹ اپ، پیج بیک گراؤنڈ، پیراگراف اور ارینج کی آپشنز میں چینجز کر سکتے ہیں. ہیڈرز اینڈ فوٹرز آبجیکٹو. اپنے ڈاکیومنٹ میں ہیڈر ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کر رہے ہیں. اب ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کے مینیو میں ہیڈر کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے سامنے اسکرین پر مختلف آپشنز کے ساتھ ہیڈر کی ایک لسٹ ڈسپلے ہو گئی ہے. ہم پہلی آپشن یعنی کہ بلینک ہیڈر پر کلک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکومنٹ کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈبہ بن گیا ہے. یہ ڈبہ اس پیج کا ہیڈر کہلاتا ہے. ویسے تو ہیڈر میں کچھ بھی ٹائپ کیا جا سکتا ہے لیکن ہیڈر کو عام طور پر ڈاکیومنٹ سے متعلق خاص انفارمیشن ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ پیج نمبر، آتھرز نیم، ڈیٹ آف کریشن وغیرہ. اس کام میں ورڈ خود بھی ہماری مدد کرتا ہے. ہمارے سامنے جو نئی ٹیب نظر آ رہی ہے اس کو ہیڈر اینڈ فوٹر ٹول ڈیزائن کہتے ہیں. اس ریبن بار میں ہم ہیڈر اور فوٹر کے ڈیزائن کے حوالے سے فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. اس ریبن بار کے انسرٹ کے مینیو میں مختلف ہیڈر فارمیٹس ہیں. دیکھیے یہ ہم کوئک پارٹس پر کلک کر کے ڈاکیومنٹ پراپرٹی کے اندر آتھر کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں تو ہیڈر کے اندر آتھر کا نام لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کرتے ہیں تو ہیڈر میں ڈیٹ انٹر ہو گئی ہے. ہم چاہیں تو یہ انفارمیشن چینج بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہم ڈیٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ ورچوئل یونیورسٹی ٹائپ کر رہے ہیں. اب ہم ہیڈر کے ساتھ فوٹر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ پیج کے نچلے حصے پر بھی ایک ڈبہ بنا ہوا ہے. یہ ہمارے پیج کا فوٹر ہے. فوٹر بالکل
हेडर जैसा ही है। इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमने हेडर में किए थे। अब हम हेडर एंड फुटर टूल बार में पेज नंबर में पहली बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन से पेज एक्स ऑफ वाई की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। इससे हमारे फुटर में पेज 1 टाइप हो गया है। ये हमको बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और हम इस वक्त किस पेज पर मौजूद हैं। हेडर और फुटर में डाले गए टेक्स्ट पर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनमें से कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ये हम ऑथर नेम को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम पेज नंबर को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर रहे हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का इस्तेमाल और फ़ायदा दिखाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट में एक जुमला टाइप कर रहे हैं। इस जुमले में हमने कुछ गलतियां जानकर की हैं। गौर करें कि जुमले में जिधर जिधर स्पेलिंग मिस्टेक की गई हैं, वहां उस लफ्ज़ के नीचे एक लाल रंग की लकीर बन गई है। ये लकीर हमको बता रही है कि वर्ड का ख्याल है कि हमने ये लफ्ज़ मिस स्पेल किया है। वर्ड के इस फीचर से हमको ये फायदा होता है कि टाइपिंग करते वक्त ही हमको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता चल जाता है, लिहाजा हम उनको उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एमएस वर्ड को ये कैसे पता चलता है कि हमने कोई लफ्ज़ गलत टाइप किया है। एमएस वर्ड के अंदर एक इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद है। हम डॉक्यूमेंट में जो भी लफ्ज़ टाइप करते हैं, एमएस वर्ड डिक्शनरी खोलकर चेक करता है कि क्या ये टाइप किया गया लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं। अगर एमएस वर्ड को इस डिक्शनरी में आपका टाइप किया गया लफ्ज नहीं मिलता, तो वो इस लफ्ज को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। इसलिए स्क्रीन पर इमरान को भी स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पर अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि इमरान इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। इसलिए हमको एमएस वर्ड की स्पेल चेक फीचर्स इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है, कहीं किसी आदमी का नाम तो नहीं या फिर कोई उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको किसी लफ्ज की दुरुस्त स्पेलिंग नहीं आती। ऐसे में हम एमएस वर्ड का स्पेल चेक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने स्क्रीन पर पाकिस्तान टाइप किया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत टाइप की गई है। इसकी स्पेलिंग सही करने के लिए हम रिव्यू की टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में दो टेक्स्ट बॉक्स हैं और साइड पर कुछ बटन्स मौजूद हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमको वो लफ्ज लिखा नजर आ रहा है जो हमने गलत टाइप किया था। जब आप कोई लफ्ज गलत टाइप करते हैं, तो वर्ड को ये नहीं पता लगता कि आपने असल में कौन सा लफ्ज टाइप करने की कोशिश की थी। इसलिए वो अपनी डिक्शनरी में से सारे मिलते जुलते लफ्ज़ नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है, ताकि आप खुद उनमें से ही लफ्ज़ चुन लें। सजेशंस वाले टेक्स्ट बॉक्स से हम गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस करेक्ट स्पेलिंग को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए हमको साइड पर बने हुए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इन बटन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे ऊपर इग्नोर वंस का बटन है। इसको दबाने से एमएस वर्ड गलत लफ्ज़ को सही नहीं करेगा और इस दफ़ा इस लफ्ज़ को इग्नोर कर देगा, यानी इसके नीचे से लाल रंग की लाइन हटा देगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि वर्ड उर्दू नामों को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। स्पेलिंग चेक करते हुए जब वर्ड इस नाम के बारे में पूछे, तो इग्नोर का बटन दबा दें। इग्नोर ऑल का बटन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि इग्नोर का करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने ये नाम अपने डॉक्यूमेंट में काफी जगहों पर इस्तेमाल किया है, तो बजाय इसके कि हम बारी बारी सब गलतियों को इग्नोर करें, हम एक ही दफा इग्नोर ऑल का बटन दबा देते हैं
اور یہ غلطی پورے ڈاکومنٹ میں اگنور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایڈ ٹو ڈکشنری کا بٹن ہے۔ یہ بٹن دبانے سے سلیکٹڈ ورڈ ایم ایس ورڈ کی ڈکشنری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایم ایس ورڈ اس لفظ کو کبھی اسپیلنگ مسٹیک نہیں سمجھے گا۔ اب جو دو بٹنز جن کی طرف ماؤس پوائنٹ کر رہا ہے، چینج اور چینج آل کے بٹنز ہیں۔ چینج کا بٹن دبانے سے آپ نے جو سجیشنز کے ٹیکسٹ باکس میں غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگز سلیکٹ کی تھی، وہ ڈاکومنٹ میں غلط سپیلنگز کو ریپلیس کر دیتی ہیں۔ چینج آل کا بٹن دبانے سے ڈاکومنٹ میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی مسٹیک کی ہے وہ ساری کریکٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس لائن میں جو آخری بٹن ہے وہ آٹو کریکٹ کا ہے۔ یہ بھی کام تو چینج کے بٹن والا ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو کریکٹ کرنے کے بعد اگر ہم بعد میں ڈاکیومنٹ میں ٹائپنگ کرتے ہوئے یہی غلطی کریں تو ورڈ اس کو خود کریکٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ ہم پاکستان کو کریکٹ کرتے ہوئے آٹو کریکٹ کا بٹن دبا رہی ہیں۔ اب جب ہم پاکستان دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں تو دیکھیے ورڈ نے اس کو خود کریکٹ کر دیا ہے۔ سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ کے مختلف ٹیمپلیٹس کا استعمال، پیج سیٹ اپ کا طریقہ، ڈاکیومنٹ میں ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال اور ٹیکسٹ کی